بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، آج ایک اور کپتان شہید ہو گیا ہے۔ یہ عجیب جنگ ہے جو ہماری فوج لڑنا نہیں چاہتی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں اتنے زیادہ ہم گھر چکے ہیں، کیونکہ ہم تو امریکہ کے ہرکارے ہیں۔ اس کی جنگ ہو، صلح ہو، وہ کر لے، ہمارے گلے سے یہ جنگ نہیں نکل رہی۔ لیکن آج ہارڈ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، امریکہ جو ہے وہ ان کے معاہدہ بھی ہو رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور ریکگنائز بھی وہ کر لے گا، لیکن ہمارے بارڈر پہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ لوگوں نے سوال کیے ہیں نا، یہ آپ نے اپنے بارڈر کو سیل کیا تھا، کروڑوں اربوں روپے آپ نے خرچ کر دیے تھے، وہ بھی کوئی پیسے کھا گیا ہوگا۔ یہاں تو ہر چیز میں پیسہ کھایا جاتا ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے جنگ نفع کی جنگ ہوتی ہے۔ اب اگر امریکہ پھر آ جاتا ہے افغانستان کے اندر اور علاقوں میں، اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جیبیں گرم ہوگی جنرلوں کی۔ اس وقت سے پہلے جتنے جرنیل تھے اس پوری جنگ کے اندر، یہ طالبان کے جو جنگ شروع ہوئی تھی 76-77 میں، تو ہر جرنیل جو ہے وہ اربوں خربوں روپے چھوڑ کے گیا اس دنیا سے۔ ہمارے جو ہیرو تھے، باقی جنرلوں کو تو چھوڑ دیں، حمید گل صاحب، ان کی حیثیت دیکھ لیں، کور کمانڈر بننے سے پہلے ہی، اور جو انہوں نے پراپرٹیز چھوڑی ہیں، یہ کوئی بتائے گا ہی نہیں آپ کو۔ پھر ان کی تو خیر اولاد بھی ماشاءاللہ قابل ہیں، آپس میں تو جنگیں بھی کر لیتے ہیں، صلح بھی کر لیتے ہیں حمید گل کی چھوڑی ہوئی جائیداد پہ۔ لیکن میں آپ کو یہ مقصد حمید گل کو کچھ کہنا نہیں ہے، وہ تو آئے اور لے کے چلے گئے، جائیدادیں چھوڑ دی۔ تو اب یہ تو وہ جرنیل ہے جو بات بھی کرتا تھا، اور بڑا سکرات تھا وقت کا۔ جو باقی جرنیل ہیں، اب یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے اندر، ہمایاں بھی اور دوسرا بھائی بھی، وہ ہمایوں اختر، تو وہ کتنے جائیدادیں چھوڑ کے گئے ان کے والدین۔ جب کسی کے جنگ چھڑ جائے، اس پڈے میں ہم پیسہ کما لیتے ہیں۔ یہ اردن کے اندر کیا ہوگا؟
ہم تو خیر شاید خاقان کو میں نے کچھ کہتا نہیں، ہمارے تو سامنے ان کے والد صاحب وہاں سے آئے اور پھر وہی سے وہی رہے. تو یہ ان جنگوں میں پاکستان کو کیا ملا؟ کشمیر پہ لڑائی کرتے ہیں، اس میں سے ہاریں یا جیتے، سمجھ رہے ہیں جی؟ جیتنا تو کب ہوتا ہے، ہارے پھر بھی حکومت ان کی بن جاتی ہے، وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں. تو یہ ایک کیفیت جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا اور زیادہ ہم پھنستے جائیں گے اور وہ جنگ ہمارے گلے سے نہیں نکل سکے گی. اب دیکھیں نا، ہمارے تمام معاملات میں ہر چیز میں پیسہ ہے، لوٹ ہے، لوٹ کھسوٹ. جو بولے گا وہ بیچارہ فرحان جو ہے جرنلسٹ ہے، کون ہے، اس کو اٹھا کے انہوں نے پکڑ کے لے گئے. اب کون سوشل میڈیا پہ بھی لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، حقیقت ہے یہ ماننا پڑے گا، یہ صحیح معنی میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. ورنہ یہ تو ایک لمحے میں کھا پی جاتے ہمارے جو جرنیل ہیں. اب میں کسی ادارے کی طرف ابھی نظر بیٹھ کے اٹھاتا ہوں نہ بھی کہ وہ اس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، دو جج مزید ہائی کورٹ سے لاہور اسلام آباد سپریم کورٹ میں لینے ہیں. تو کیا سپریم کورٹ، کیا ہائی کورٹ، کیا عدلیہ کا نظام، جج صاحب ایک کا دکا اپنی بات بیچارے لکھتے رہتے ہیں. سچی بات ہے کہ وہ باتیں بھی چھوٹی نہیں ہیں. جب ایک سپریم کورٹ جج کہے گا کہ آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور آپ فیصلے اپنی مرضی کے لینا چاہتے ہیں، ان کو شرم کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی شرم میں ڈوب کے مرے. اچھا یہ تو ان کی کیفیت ہے. جو ہماری یہ ہے، ہمارے جو سویلین گورنمنٹ ہے، ان کو بھی کوئی شرم نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا، یہی شوگر کا مسئلہ جو ہے، آج سنا ہے کہ ایک ڈی سی صاحب نے 165 روپے شوگر کے مقرر کر دیے. اب یہ تو اس نے مقرر کر دیے، اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا. یہ 200 کی جا کے پر کلو ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ. مطلب اس کو اور بالکل چھپا نہیں رہے. شوگر ملوں والے بھی، حکومت بھی. شرم آنی چاہیے یار. یہ لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھوں میں، اور لوگ لازمی ریئیکٹ کریں گے، کرتے ہیں. عمران خان کی بات تو بھی چلو آپ پیچھے ڈال دیں، ان کو تو آپ اسی سوشل میڈیا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملوث ہے، یہ بھی دہشت گرد ہیں. ان کی 40-50 اور گرفتاریاں ڈالنا چاہتے ہیں، ڈال لیں.
جان لیں بھائی. اب ان سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے لوگوں کو تنگ کر کے خراب کر کے. اب چودھری اعزاز کا سینیٹر کا کیا کیا ہے, 3 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, اور پھر اس کو اگر یوسف رضا گیلانی نے اس کو بلا لیا تھا سینٹ میں تو آنے دیتے. اس میں 100 مین میخ نکال رہے ہیں تاکہ اسی میں وہ بیچارہ اس دنیا سے بھی چلا جائے. یہ سیاست تو ہو نہیں رہی. جمہوریت کی بات کو سن ہی نہیں رہا. جو بولے گا اس کو تو رگڑ دیں گے, بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے. یہ کہتے ہوئے مجھے اپنا درد بھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بھی فائنانشلی تو کرپٹ کر دیا نا انہوں نے, وہ کر دیا. لیکن کچھ اس کے اندر وہ منیر نیازی کا شاید ہے, کچھ ان بھی راما ہو کیا کوئی سانو کوئی وہ کیا کہتا ہے منیر نیازی, کچھ ان بھی راما ہوکیا سن, کچھ سانو مرن کا شوق ہی سی. تو ہمیں تو شوق تھا مرنے کا, اور یہ شوق ہم نے 60 سال تک پالا ہے, اور 60 سالہ شوق جو ہو وہ ایک لمحے میں تو ختم ہوگا نہیں. لیکن میں پھر آپ کو واپس دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ٹھیک کرنے والا ہو تو ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. عمران خان میں ایک چیز اس کی مانتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوں, ہر قیمت پہ ساتھ ہوں, کہ اس نے ابھی تک جو ہے وہ کھڑا ہے. مشکلات آئی ہیں, جتنی مشکلات ان پہ آئی ہیں یہ کبھی میں نے تاریخ میں کبھی نہیں سنا. بہنوں کے اوپر اب ان کے بھی وہ 6 گھنٹے ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کوئی کیس نہیں ہے اس کے خلاف. وہ تو کہ یہ قوم جائے جدھر جاتی ہے, میرا تو پوچھا نہیں ہے. لیکن نہیں, عمران خان نے قوم کا ساتھ دیا ہے تو قوم نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا ہے. اگر عمران کھڑا ہے تو قوم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا کہ عمران خان کو ہٹا کے یا معاملات چلائیں اپنی مرضی کے مطابق. عاصم منیر صاحب یہ وہ چیزیں تو بھی کر رہے ہیں, سارے خزانے ان کے سامنے ہیں, اور لوٹ رہے ہیں. یہ جو چھوٹے صوبے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیسے تو جنگوں کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں, کسی ادارے کو, تعلیم کو, دوسروں کو وہ پیسے جاتے ہی نہیں ہیں. وہ فلانا جو ہے پتہ نہیں کیا مختلف نام رکھتے ہیں, سمجھ بھی نہیں آتا. آج کل تو خارجین ہے, خارجہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی نام رکھے ہیں انہوں نے, کوئی ختم تو نہیں ہوا. یا تو سکسیسفل
انہوں نے وہ اس سے آگے بڑھ گئے ہوں اور پاکستان کو امن مل گیا ہو، پاکستان کے لوگ آرام کی نیند سوتے ہوں. یہاں تو چاروں صبح یقین مانے کوئی رات کو سو نہیں سکتا. جہاں وہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، دہشت گرد آ گئے، انہوں نے مار دیا سویلین کو بھی اور فوجیوں کو بھی. لیکن ادھر دوسرے وہ کچے کے کچھ ڈاکو ہیں تو ہیں، لیکن پورے پنجاب میں سن رہے، لاہور میں آپ سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی آپ کو مار سکتا ہے. ہم مارتے ہیں روزانہ، یہ واقعات ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، پنڈی میں بھی ہو رہے ہیں. ملک کو امان دینے کے لیے آپ جو ہے اس ملک میں کوئی قاعدے قواعد کی زندگی طے کریں، کوئی بادشاہ بن کے، اسٹیبلشمنٹ کا جنرل بن کے پوری قوم کی گردنیں جھکا کے ان سے سب کچھ لوٹ کے چلا جائے تو وہ بھی تو ڈاکو ہے نا. اس سے اس ڈاکہ زنی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، تو پاکستان کے اور کوئی مسائل نہیں ہے.